جب اسلام کو ایک سہارا ملا، ایک شیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا، اس کے 3 دن بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے مہینے میں نبوت کے 6 سال پر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، بعمر بن خطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم، اے میرے رب، اعز الاسلام، اسلام کو قوت دے، باحب الرجلین الیک، یہ 2 لوگوں میں سے جس کو تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ 2 لوگوں میں سے جس کو تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت دلا۔ یہ تھی اللہ کے رسول کی دعا۔ انہوں نے نام لیا بعمر بن خطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ ان دونوں لوگوں میں سے عمر بن الخطاب اور ابی جہل بن ہشام، یہ دونوں لوگوں میں سے جو بندہ تجھے پسند ہے، تجھ سے زیادہ قریب ہے، تو جس کو چاہتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت کے مقام پہ لا یا اللہ۔ یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ترمذی میں کتاب الفضائل میں ابو حفص عمر بن الخطاب کے جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، ابو جہل یا پھر عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دیجیے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایسی دعا کی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں سے اللہ تعالیٰ کو یہ 2 بندوں میں سے کس سے زیادہ محبت تھی؟ بے شک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک دن عمر بن الخطاب اپنے گھر سے نکلے اور حرم کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور سنا کہ وہ سورۃ الحق پڑھ رہے تھے، سورۃ الحق۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ شاعری ہے، جیسا کہ قریش نے کہا۔ تو جب ہی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت آئی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ قول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ایک رسول کا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے کہ تم ایمان لاتے ہو۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو وحی کے ذریعے جواب ملا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، ایک فیوچر بولنے والا ہے۔ پھر ایک آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی یہ آیت، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کوئی فیوچر پریڈکٹ کرنے والا نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے۔ اس پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام پہنچ گیا۔ یہ آپ کو اس کی دلیل جو ہے تاریخ عمر بن الخطاب کی 6ویں پیج پہ مل جائے گی، اور ابن اشاق اور عطا کی طرف سے اور مجاہد
کی طرف سے ایک ایسی ہی روایت لے کے آتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے ختم ہونے کی جو سٹوری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ابن ہشام کی پہلی جلد دیکھ لیں، ابن الجوزی نے یہی بات کو کچھ ملتی جلتی بات کو لیکن دوسرے لفظوں میں اسے تاریخ عمر بن الخطاب پہ لکھا ہے، اس کی پیج 9 to 10 چیک کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہیں وحی کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام پہنچ جاتا ہے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے، جیسا کہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم اعز الاسلام بحبک رجل الیک، تو وہ رجل کون تھا؟ یہاں پر رجلین دو چوائس بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو چوز کرا، وہ رجل کون تھا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔